علماء اکرام، حاضرین محفل، اسلام کی مقدس شہزادیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعطانا القرآن وصاحب القرآن وأهل البيت والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین دائما ابدا ابدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں، خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آئیے اس پر عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر مکہ کے تاجدار، مدینہ کے سردار، یعنی جناب احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحکم، وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ بابرکت اجلاس بانی جلسہ حضرت علامہ مولانا محمد جابر خان فیضی مقدس اللہ العلی و اراکین کمیٹی و حضرت حافظ و قاری محمد عابد خان رضوی، ان حضرات کی حکم پر لبیک کہتے ہوئے ناچیز آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ یہ جشن دستار فضیلت
جشن دستار حفظ بڑی بابرکت محفل ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے مولا قدیر اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، بانی جلسہ کے عمر میں عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں، اراکین کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان عطا فرمائیں، اور ادارے کو اللہ تعالیٰ ترقی پہ ترقی بلندی پہ بلندی عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ عبادت یہ بھی ہے جو جلسہ منعقد کیا گیا، عبادت یہ بھی ہے کہ اس میں دعوت دی گئی، عبادت یہ بھی ہے کہ اس میں بلایا گیا، عبادت یہ بھی ہے کہ دعوت کو قبول کر کے یہاں تشریف لایا گیا، عبادت یہ بھی ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، عبادت یہ ہے ہدیتاً کچھ دینا ہدیتاً کچھ لینا، عبادت نماز بھی ہے، عبادت روزہ بھی ہے، عبادت زکوٰۃ بھی ہے، عبادت حج بھی ہے، عبادت خیرات بھی ہے۔ یہ تمام ساری عبادتیں جب ایک ساتھ جمع ہو گئی تو اب ذہن کام نہیں کر رہا تھا کون سی عبادت افضل ہے، کون سی عبادت اعلیٰ ہے، کیا نماز سب سے افضل ہے یا روزہ سب سے افضل ہے یا زکوٰۃ سب سے افضل ہے یا دعوت کا لینا افضل ہے یا دعوت کا دینا افضل ہے۔ جب ذہن خلجان میں پڑھا تو میں نے مدینے کی طرف رخ کیا اور مدینے والے مصطفیٰ کی طرف میں نے اپنے لو کو لگایا اور پکار کر عرض کیا یا رسول اللہ عبادتیں تو بہت ساری ہیں، ان عبادتوں میں کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ تو میرے آقا پکار اٹھے افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، بہترین عبادت میرے بندے کی قرآن کی تلاوت ہے۔ پتہ یہ چلا جو قرآن پڑھتا ہے وہ سب سے بہتر عبادت کرتا ہے، اس لیے کہ رب نے نماز کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، روزے کی ذکر قرآن میں فرمایا ہے، حج کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، صدقے کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سارے فضیلتوں کا مرکز قرآن عظیم ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ اللہ کی سب سے بہترین عبادت کیا کرتا ہے۔ سب سے بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اب یہاں ہمارے علماء کا ذہن الجھ رہا ہوگا، ذہن یہ الجھ رہا ہوگا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض ہے، تلاوت قرآن فرض نہیں ہے۔ تلاوت قرآن ایمان نہیں ہے۔ تو جب یہ تلاوت قرآن نہ تو فرائض میں سے ہے اور نہ ہی شرائط میں سے ہے، نہ یہ ایمانیات میں سے ہے، تو پھر یہ سب سے افضل کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ افضل اس لیے ہو گیا کہ اگر قرآن نہ آتا نماز کا پتہ نہ چلتا، حج کا پتہ نہ چلتا، زکوٰۃ کا پتہ نہ چلتا، خیرات کا پتہ نہ چلتا، صدقے کا پتہ نہ چلتا، محبت کا پتہ نہ چلتا، اسلامیات کا پتہ نہ چلتا، ایمانیات کا پتہ نہ چلتا۔ گویا رب نے قرآن نازل فرما کر ساری چیزوں کا مرکز بنا کر ہمیں عطا کر دیا۔ جب میں نے
گیا، جب ہم نے قرآن پڑھا رمضان کی فرضیت کا پتہ چلا، جب ہم نے قرآن پڑھا محبت کا پتہ چلا، جب ہم نے قرآن پڑھا ایمانیات کا پتہ چلا، جب ہم نے قرآن پڑھا اسلامیات کا پتہ چلا، پتہ یہ چلا کہ قرآن ہی وہ مرکز کتاب ہے جو ہمیں کائنات کے خزانے کا پتہ دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان مسعود غازی، علامہ مولانا مفتی محمد ایوب صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ آج اگر ہم آپ سے پوچھیں کون سی نوکری بہتر ہے تو کوئی بتائے گا ایئرپورٹ کی نوکری بہتر ہے، کوئی بتائے گا ریلوے کی نوکری بہتر ہے، کوئی بتائے گا ہوٹل کی نوکری بہتر ہے، کوئی بتائے گا تجارت کی نوکری بہتر ہے، کوئی بتائے گا کیٹرز کی نوکری بہتر ہے، کوئی کہے گا ڈرائیوری کی بہتر ہے، کوئی کہے گا بلڈر کی نوکری بہتر ہے۔ کائنات میں ہر نوکریاں اور ہر طبقے والے سے میں نے پوچھا بتا کون سی نوکری بہتر ہے، تو سب اپنی اپنی لائن کی باتیں بتاتے رہے، یہ نوکری بہتر ہے، یہ نوکری بہتر ہے، یہ نوکری بہتر ہے۔ اور جب مجھ سے پوچھا گیا اچھا ٹھیک ہے آپ بتائیے کون سی نوکری بہتر ہے، تو میں نے کہا ہے لوگوں میں خود نہ بتاؤں گا بلکہ مدینے والے سے فیصلہ کروا لیتے کون سی نوکری بہتر ہے، تو مدینے والا پکار ہوتا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین نوکری والا وہ اس کی نوکری ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن عظیم پڑھاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم میں سب سے بہتر وہ نوکری والا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، یہ سب سے بہترین نوکری ہے۔ یہ نوکری بڑی مشکل سے ملتی ہے، جسے رب منتخب فرماتا ہے، جسے رب چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ نوکری اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ علماء اہل سنت بڑی تیز قسمت والے ہیں کہ رب قدیم نے ان کی مقدر میں قرآن سیکھنا بھی رکھا اور قرآن سکھانا بھی رکھا، لہذا کائنات کی سب سے بہترین نوکری اللہ تعالیٰ نے علماء اور حفاظ کرام کو عطا فرمائی۔ قرآن عظیم بڑی عظیم دولت ہے۔ قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا۔ دنیا کے اندر دو کیٹیگری کے طالب علم پائے جاتے ہیں۔ ایک بچہ وہ جو مدرسوں میں جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک بچہ وہ جو اسکول اور کالجز میں جا کر تعلیم حاصل کرتا ہے۔ آج ہم نے جو معاشرے کو دیکھا، معاشرہ دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بچہ جو مدرسے جا رہا ہے نا، اس کے بدن پر میل کپڑے ہیں، اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، سینے سے لگائے ہوئے ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے، اس کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں ہے، مگر وہ اسکول جانے والا بچہ صبح اٹھا، سب سے پہلے نہلایا گیا، اسے یونیفارم پہنایا گیا، بچے کو ناشتہ کروایا گیا، اس کو ساتھ لے کر ٹفن بیگ لے کر باہر نکلے اور اسے گاڑی تک چھوڑا گیا، گاڑی پہ بٹھایا گیا، بچہ چلا گیا اسکول۔
یہ بچہ ہے جو باپ نہ بھیجنے جاتا ہے، ماں نہ لینے جاتی ہے، بچہ چلا گیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، دونوں کی طرف اگر دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کی سب سے زیادہ توجہ دنیاوی تعلیم والے طالب علم کی طرف ہوتی ہے، اور جو اسلامی تعلیم کا طالب علم ہوتا ہے والدین کی توجہ اس طرف کم ہوتی ہے۔ اس لیے کم ہوتی ہے کہ اس کا تعلق علوم غیبیہ سے ہے، دنیا میں اس کا اثر دکھائی نہیں دیتا ہے، نہ تو ڈاکٹری دکھائی دے رہی ہے، نہ انجینئرنگ دکھائی دے رہی ہے، نہ پروفیسری دکھائی دے رہی ہے، مگر اسکولی طلبہ کے لیے یہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ اتنی محنت کی جاتی ہے اور اس بچے کے ساتھ محنت نہیں کی جاتی ہے، مگر یاد رکھو تم اگر اسکول کے بچے کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہو، ماں کا سایہ بیٹے کے لیے، باپ کا سایہ اسکولی بچے کے لیے ہوتا ہے، اس کی شفقتیں اسکولی بچے کے لیے ہوتا ہے، تو اے دنیا والوں یاد رکھو تمہاری شفقت تمہیں مبارک ہو، تمہارا اعتماد تمہیں مبارک ہو، اور یہ جو مدرسے کا بچہ ہوتا ہے وہ تمہاری شفقت کا محتاج رہی، تمہاری توجہ کا محتاج رہی، اس لیے کہ جو مدرسے کی طرف جاتا ہے اللہ جبریل کو بھیج کر اس کے قدموں کے نیچے جبریل کے پر کو بچھاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مسعود غازی، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت مدرسے کا طالب علم جس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی اور اسکولی بچوں کی طرف والدین کی بڑی توجہ ہوتی ہے، تو یاد رکھو کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ اور سرکار کی حدیث پاک ہے کہ جب یہ طالبان علوم نبویہ قدم کو چڑھاتے ہیں، قدم کو چلاتے ہیں، تو حضرت جبریل اپنے پر کو بچھاتے ہیں۔ لہذا یہی فرق ہے دنیا اور آخرت کے طالب علموں کے درمیان۔ لہذا اے لوگو تم دنیا دار مت بنو، میں یہ نہیں کہتا کہ انجینئر نہ بناؤ، ڈاکٹر نہ بناؤ، پروفیسر نہ بناؤ، سب کچھ بناؤ، مگر سب سے پہلے اپنے بچوں کی گٹی میں قرآن کا علم دلا دو۔ فرمایا گیا جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا اس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں، جتنی بھی سلیبس ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، سب کے اندر سب کچھ بتایا گیا ہے، مگر انسانیت نہیں بتائی گئی ہے۔ انسانیت قرآن بتاتا ہے، انسانیت رسول اللہ کی حدیث بتاتی ہے۔ لہذا قرآن ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو تاکہ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ وہ بچہ انسان بھی بن جائے، انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ بچہ انسان بھی بن جائے، پروفیسری کے ساتھ ساتھ بچہ انسان بن جائے۔ اور فرمایا گیا جب انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ کسی کا قتل نہیں کرتا، وہ غارت گری نہیں کرتا ہے، وہ فتنہ بازی نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ امن اور چین کے ساتھ خود رہتا ہے اور لوگوں کو امن کے ساتھ رہنے کا پیغام دیا کرتا ہے۔ یہ قرآن عظیم بڑی عظیم دولت ہے۔ فرمایا گیا آسمانی تقریباً 104 کتابیں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 103 کتابوں کا مضمون قرآن عظیم میں رکھا۔ قرآن عظیم کا سارا مضمون سورہ فاتحہ میں رکھا، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ شریف میں رکھا، اور بسم اللہ شریف کا سارا مضمون با میں رکھا، اور اس با کے نیچے جو نقطہ ہے حضرت علی فرماتے ہیں میں با کا نقطہ ہوں۔ 103 کتابوں کا علم جس نے بسم اللہ پڑھ لیا
گویا اس نے آسمانی 104 کتابوں کو پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ میں با کا نقطہ ہوں، اسی نقطے سے کائنات کا وجود ہے۔ اگر یہ نقطہ نہ ہوتا کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ آپ فرمائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا جائے گا۔ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مفسر ہیں، سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ولادت آپ کے سامنے، تربیت آپ کے سامنے، علم آپ نے دیا، دعا آپ نے دیا، لعاب دہن آپ نے ڈالا۔ فرمایا گیا جب سارے مفسرین کی تفسیر لے کر بات سمجھ میں نہ آئے، تفسیر ابن عباس پڑھ لو، جو حضرت ابن عباس کہہ دے اسی پہ ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اپنے وقت کا اتنا بڑا مفسر، وہ مفسر کیا کہتا ہے کہ ایک دن حضرت علی نے مجھے بلایا، عشاء کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے با کے نقطے کی تفسیر بیان کرنا شروع کیا۔ تفسیر کرتے رہے، بیان ہوتا رہا، آپ سنتے رہے۔ بتایا گیا کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں ابن عباس یہ جو بیان کیا بہت کم تھا اور جو میں نے چھوڑ دیا وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر با کے نقطے کی تفسیر بیان کروں تو یاد رکھو 70 خچر بھی کم پڑ جائیں گے۔ اگر ان کے اوپر ان کتابوں کو لادا جائے تو یاد رکھو وہ ان کے لیے بوجھ بن جائیں گے۔ اب ادھر بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اتنے بڑے مفسر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے علم داں ہیں۔ آخر کار حضرت عبداللہ کو بلا کر باقی نقطے کی تفسیر بیان کر کے حضرت علی کیا کہنا چاہتے تھے تو اب سنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس کو بلا کر کے یہ تفسیر اس لیے بیان کی تھی کہ اے عبداللہ ابن عباس، نبی کی تربیت اپنی جگہ ہے، نبی کا علم دینا اپنی جگہ ہے، نبی کا لعاب دینا یہ اپنی جگہ ہے، نبی کا علم سکھانا یہ اپنی جگہ ہے، نبی کا دعا دینا یہ اپنی جگہ پر ہے۔ مگر یاد رکھنا اے عبداللہ ابن عباس، یہ تو نبی نے تمہارے لیے دعائیں فرمائی ہے۔ نبی نے یہ فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ اے عبداللہ ابن عباس، جب بھی علم کے شہر کو تمہیں جانا ہوگا علی کے دروازے سے ہو کر کے گزرنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا عبداللہ ابن عباس، نبی نے دعا دی، لعاب دیا، دعائیں دی، تعلیم دیا، تربیت دیا، مگر یہ مت سمجھ لینا کہ علی سے بھی آگے نکل گئے، اس لیے کہ نبی نے اپنے آپ کو علم کا شہر کہا ہے، علی کو دروازہ کہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس، جب بھی تم علم کے شہر کو جاؤ گے تو علی کے دروازے سے ہو کر تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ عبداللہ پہلے میرے پاس آؤ پھر شہر علم کے پاس جانا۔ گویا نبی نے حضرت علی کو دروازہ بنا دیا۔ اب جو علم لینا چاہتا ہے اور علم کے شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ حضرت علی تک پہنچے، اور پھر جب وہ دروازے کو پار کرے تو مصطفیٰ اپنا علم عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب۔ اب یہ حضرت علی نے فرمایا میں با کا نقطہ ہوں۔ یہاں پہ بہت ہی قابل توجہ بات ہے۔ حضرت علی فرماتے میں نقطہ ہوں باقی، اور میں نے کہا
کہ یہی نکتہ اگر نہ ہوتا تو کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بے شک وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اب آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہتے؟ سنو، دنیا کے سائنسداں، اسکول جغرافیہ کے طالب علم، ہندوستان کا ہو، امریکہ کا ہو، جاپان کا ہو، پنجاب کا ہو، سندھ کا ہو، گجرات کا ہو، پاکستان کا ہو، افغان کا ہو، ساری دنیا کا سائنسداں کا علم رکھنے والا اسے سامنے بٹھایا جائے، جب اسے پوچھا جائے یہ بتاؤ دنیا کیسے بنی، تو اسکول کا بچہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، سائنسداں کہتا ہوا نظر آئے گا دنیا پہلے ایک نقطہ تھی، ایک بندی تھی، وہ فضا دنیا بن گئی۔ یہ تو وہ تھے جو انگلش پڑھنے والے تھے، جغرافیہ پڑھنے والے تھے، سائنس کا علم حاصل کرنے والے تھے، سب پکار اٹھے دنیا سے پہلے ایک بندی تھی، وہ بندی پھٹ گئی، دنیا وجود میں آ گئی۔ بے شک میں نے ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر پڑھنے والے طالب علم کو بلایا، میں نے پوچھا تو بتا، عالم سے پوچھا تو بتا، حافظ سے پوچھا تو بتا، قاری سے پوچھا تو بتا، عالم سے پوچھا تو بتا، مفتی سے پوچھا تو بتا، محدث سے پوچھا تو بتا، مفسر سے پوچھا تو بتا، غوث آیا اس سے پوچھا تو بتا، ولی آیا اس سے پوچھا تو بتا، کتب سے میں نے پوچھا تو بتا، ابدال سے پوچھا تو بتا، بتا دنیا سے پہلے کیا تھا؟ کہا یہ بات ہم سے نہ حل ہوگی، مدینے والے سے حل کر لو۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا مدینے والا خود بتائے گا کہ دنیا سے پہلے کیا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، دنیا وجود میں آنے سے پہلے کیا تھا؟ دنیا وجود میں کیسے آئی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری کائنات کو وجود دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت سرکار نے فرمایا سب سے پہلے رب نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے کائنات کو وجود بخشا۔ بے شک میں نے کہا ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، تو میں نے حضرت جابر کی روایت لی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب نبی شب معراج عرش پر تشریف لے گئے، حضرت جبریل بھی تھے، ساتھ چلتے رہے، آقا علیہ السلام سے گفتگو ہوتی رہی، باتیں چھوٹی رہی۔ آقا علیہ السلام و تسلیم نے دوران تقریر جو ہے دوران بات پوچھا جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ مجھے عمر کے بارے میں تو کچھ پتا نہیں، اتنا ضرور پتا ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک تارا 70,000 کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 دفعہ دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ تارا تھا۔ تو اب میں نے ادھر نبی کی حدیث کو لیا، ادھر سائنس کی بات کو لیا۔ سائنسداں کہہ رہے تھے وہ ایک بندی ایک نقطہ ہے جس سے دنیا وجود میں آیا۔ اے لوگوں سنو، وہ بندی کوئی اور نہیں، وہ نقطہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرے مصطفیٰ کا نور تھا جو چوتھے ہرا پر چمکا کرتا تھا۔ اللہ نے اسی نور کو توڑ کر کے اسے
اسے تقسیم فرما کر کے اللہ نے اسی سے لوہ کو بنایا ہے، اسی سے چاند کو بنایا ہے، اسی سے سورج کو بنایا ہے، اسی سے آسمان کو بنایا ہے، اسی سے جنت کو بنایا ہے، اسی سے دریا کو بنایا ہے، اسی سے زمین کو بنایا ہے، اسی سے عرش بنایا، اسی سے برق بنایا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے نور سے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مسعود غازی، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ایوب خان صاحب قبلہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جسے دنیا نقطہ کہہ رہی تھی، حدیث رسول نے بتایا وہ نقطہ نہیں ہے بلکہ وہ نبی کا نور ہے، وہ ستارہ ہے جس کو اللہ نے تقسیم فرمایا اور اسی سے ساری کائنات کو پیدا فرمائی۔ اب بات اور الجھ گئی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں با کا نقطہ میں ہوں، اور اس نقطے سے یہ سمجھ میں آیا کہ اسی نقطے کو نبی کا نور کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب بات کیسے مانی جائے کہ حضرت علی اس با کے نقطہ ہیں یا پھر وہ مصطفیٰ کا نور ہے؟ فرمایا گیا بات دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، حضرت علی بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس لیے صحیح کہہ رہے ہیں کہ علی کوئی غیر نہیں ہے، علی یہ مصطفیٰ کے گھرانے والا ہے، اور وہ ہے جس کی نکاح میں مصطفیٰ نے اپنی لاڈلی فاطمہ زہرا کو دیا۔ پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ نے کبھی علی کو اپنے سے جدا نہ کیا تھا، اسی لیے حضرت علی نے مصطفیٰ کے نور کو اپنا نور کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بے شک حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں باتیں صحیح ہو گئی۔ اب قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں دریا ہے، قرآن میں پہاڑ ہے، قرآن میں درخت ہے، قرآن میں نہر ہے، قرآن میں ندیاں ہیں، قرآن میں سمندر ہے، قرآن میں زمین ہے، زماں ہے، مکی ہے، مکاں ہے، عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، تخت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حوض کوثر ہے، لواء الحمد ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، سب کچھ۔ اللہ فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، کائنات کی ہر چیز ہے، اور اسی چیز کو آج حافظ و قاری محمد عابد رضا صاحب کی محنت و مشقت نے ننھے ننھے بچوں کے سینے میں اتار دیا، حافظ قرآن ہو گئے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد ان بچوں کے سروں پہ دستار حفظ رکھا جائے گا۔ ذہن نے سوال کیا، سوال کیا ہے؟ آپ کا بھی یہی سوال ہوگا۔ قرآن میں ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، پروفیسری ہے، میڈیکلی ہے، ساری چیزیں قرآن کے اندر، کائنات کا ذرہ ذرہ قرآن کے اندر۔ پھر قرآن پڑھنے والا اس مسجد سے اس مسجد، اس مدرسے سے اس مدرسے، یہاں دیکھو وہاں دیکھو، اس کی یہ زندگی ادھوری کیوں ہوتی ہے؟ یہ لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ٹھکانہ مضبوط کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کو دنیا کی ایک مثال سے سمجھو۔ قرآن سارے کائنات کے خزانے کی چابی ہے۔ حافظ قرآن حفظ کرنے والے بچے کو عطا کر دیا گیا۔ دنیا کی مثال سے یوں سمجھو،
آپ کے گھر ایک مہمان آیا، قاری عابد صاحب کے یہاں بڑے مالدار ہیں، 2-4 فلائٹ انہوں نے میں لے رکھی ہے، ایک مکان میں خود رہتے ہیں، 2-4 فلائٹ کرائے چل رہی ہیں۔ ایک مہمان آ گیا، آپ نے اس مہمان کو لیا، ایک فلائٹ کی چابی لی، گیٹ کی گئے، دروازہ کھولا، یہ کمرہ ہے، یہ کمرہ ہے، یہ کمرہ ہے، یہ کچن ہے، آپ اس میں آرام کر سکتے، اس میں آرام کر سکتے، یہاں پہ دیکھیے آپ کے کھانے کے انتظام ہے، میوہ ہے، فروٹ ہے، پینے کی چیزیں ہیں، جو آپ چاہیں اس میں سے تناول کر سکتے ہیں، پی سکتے، ادھر لیٹ سکتے، ادھر لوٹ کر سکتے، اور بغل میں کچھ اور جگہ ہے جہاں پہ سپلائی بھی کر سکتے۔ قاری عابد صاحب نے فلائٹ کا معائنہ کروا دیا، کھانے کی چیزیں دکھا دی، لوڈنگ کی جگہ بتا دی، سپلائی کا مقام بتا دیا، اور فلائٹ کی چابی دے دی، اور دے کر واپس چلے آئے اور کہا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ وہ مہمان ساری رات گیٹ میں تالا لگا کر گیٹ کے باہر روڈ پہ بیٹھا رہا۔ میری نظر پڑی، میں نے پوچھا، سلام کلام باتیں ہوئی، کہاں سے آئے، کس کے پاس آئے؟ انہوں نے بتایا میں قاری عابد صاحب کا مہمان ہوں۔ مجھے دیکھ کر برا لگا، ارے جس کے 3-3 4-4 فلائٹ ہو، اس کا ایک مہمان ساری رات روڈ کے اوپر گزارے، کتنی تعجب کی بات ہے۔ دوسرے دن ملاقات ہو گئی، میں نے پوچھا قاری عابد صاحب آپ کا اکلوتا مہمان، اس کے لیے رہنے کی جگہ نہ تھی؟ آپ نے فرمایا سنو میاں، میں نے چابی لی تھی، فلائٹ کا گیٹ کھولا تھا، فلائٹ کے اندر لے کے گیا، میں نے بتایا یہ کمرہ ہے، یہ کمرہ ہے، یہ کمرہ ہے، یہ کھانے کی جگہ ہے، یہاں لوڈنگ کی جگہ ہے، یہاں سپلائی کی جگہ ہے، مگر میں کیا کروں؟ ساری رات وہ مہمان گیٹ میں تالا مار کر چابی رکھ کر کے باہر روڈ پر بیٹھا رہا، تو اس میں میری خطا ہے یا اس مہمان کی خطا ہے؟ میں بول اٹھا، خطا میزبان کی نہیں، خطا مہمان کی ہے۔ بس بلا تمثیل سمجھ لو، کائنات کے خزانے کی چابی اللہ نے قرآن کی شکل میں حافظ قرآن کو دے دیا گیا، اس میں دریا کا ذکر ہے، پہاڑ کا ذکر ہے، ذکر ہے، تفسیر کا ذکر ہے، حکمت کا ذکر ہے، علم کا ذکر ہے، طب کا ذکر ہے، تجارت کا ذکر ہے، پہاڑ کا ذکر ہے، کائنات کا ذکر ہے۔ اب حافظ قرآن اگر چاہے تو کائنات کا خزانہ حاصل کر لے، اگر تالا لگا کے بیٹھ جائے تو پھر اسی مہمان کی طرح ہے۔ بتا یہ چلا تو حافظ در بتا پھرتا ہے، بتا اس کی ہوتی قطع قرآن کی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت عمدہ پیغام، ماشاءاللہ۔ اب آپ کہیں گے مولانا قرآن پڑھنے والا بچہ، قرآن میں ساری چیزوں کا ذکر ہے، اتنا ماہر ہوتا ہے؟ میں نے کہا اتنا ماہر ہوتا ہے، وہ جو کر سکتا نا، دنیا کی ساری سائنس ایک طرف ہو جائے کچھ نہیں کر سکتی، مگر ہیچ کیوں، رسوا کیوں، ذلیل کیوں؟ اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھ تو لیا مگر اس کے معنی میں کبھی ہم نے غور نہیں کیا، تفسیروں میں غور نہ کیا، اس کے اصولوں پہ کبھی ہم نے عمل نہ کیا، تو فرمایا گیا جو قرآن کو چھوڑتا ہے قرآن اسے چھوڑ دیتا ہے، اور جسے قرآن چھوڑ دے رسول اللہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، جسے رسول اللہ چھوڑ دے اسے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کا چھوڑنے والا وہ سب سے دور ہو جاتا ہے، اور جو قرآن پڑھتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے قریب کر کے اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کو قریب کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن میں سب کچھ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایک جھلک
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، سرکار کو جنت دکھائی گئی، کوثر دکھایا گیا، جہنم کا معائنہ کروایا گیا، حوروں کو دکھایا گیا، اللہ نے اپنے تجلی، اپنے جلوے کا دیدار کروایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں بلایا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ رب اور اس کے حبیب کے درمیان 1 گز یا 2 گز کا فاصلہ تھا، اتنے قریب سے مصطفیٰ نے شب معراج اپنے رب کا دیدار کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب جنت کی سیر کرائی گئی تو سرکار نے اس میں 4 نہریں دیکھی، پانی، دودھ، شہد، شراب، یہ 4 نہریں جنت میں جاری تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جبریل یہ 4 نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کے بارے میں ہمیں تو پتہ نہیں۔ ایک دوسرا فرشتہ کھڑا تھا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، یہ نہریں کہاں سے نکل کر آ رہی ہیں، یہ نہریں کہاں سے جاری ہیں؟ یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کو ساتھ لیا اور کچھ دور گیا، وہاں پہ ایک درخت لگا ہوا تھا، اس درخت کے نیچے ایک عمارت تھی، اس عمارت میں ایک دروازہ تھا، اس دروازے میں ایک تالا تھا۔ اس کے قریب جب میرے آقا پہنچے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، فرشتے یہ تالا کھولو۔ آقا نے فرمایا تالا کھولو، عرض کہ یا رسول اللہ اس کی چابی میرے پاس نہیں، اس کی چابی تو آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ شریف ہے، آپ پڑھ کر کے اپنا دستے قلم اس تالے کو لگا دے، اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے اسے کھول دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بسم اللہ شریف پڑھی اور اس تالے کو ہاتھ لگایا تو تالا کھل گیا۔ جب تالا کھلا، دروازہ کھولا گیا، مصطفیٰ کریم جب اندر تشریف لے گئے، آپ نے کیا دیکھا؟ 4 ستون کھڑے ہیں اور ان 4 ستونوں پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے میم سے پانی بہ رہا ہے، اللہ کے ہاتھ سے دودھ بہ رہا ہے، اور رحمان کے میم سے شہد بہ رہی ہے، اور الرحیم کے میم سے شراب بہ رہی ہے۔ یہ 4 ستون تھے، 4 ستون سے ایک ایک نہر ان کے ذریعے سے جاری تھی۔ جب میرے مصطفیٰ کریم نے اس کو ملاحظہ فرمایا تو غیب سے آواز آئی، اے میرے حبیب، تیری امت سے جو انسان بسم اللہ شریف کو دل سے پڑھ لے گا، میں رب قدیر اسے ان 4 نہروں کا مستحق بنا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ نعرہ رسالت، فیضان مسعود غازی، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 1 گھنٹہ ہو گیا۔ ہاں ہاں، ایک بار پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ بسم اللہ شریف یہ اس کی برکت یہ ہے، تو پھر آیتوں کی برکت کا عالم کیا ہوگا، سورتوں کی برکت کا عالم کیا ہوگا، پھر قرآن عظیم کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو لفظ پہنے ہوئے لباس میں قرآن، جب اس کا یہ عالم ہے تو وہ اصل قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا، اس اصل قرآن کا عالم کیا ہوگا، اور